کے پاس جو غریب تھا اس سے کیا کہا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اس مالدار شخص نے اپنے مومن دوست سے کہا کہ دیکھو، اس سے بات کرتے ہوئے کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور اپنے جتھے کے اعتبار سے اور لوگوں کے اعتبار سے میرا جتھا زیادہ مضبوط ہے۔ اب جو مالدار ہوتے ہیں اس کے پیچھے 8 لوگ اور آگے 8 لوگ گھومتے پھرتے ہیں کہ نہیں، تو اسے اس پر بھی غرور ہوتا ہے کہ بھائی کوئی میری جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، کوئی میری کار کا دروازہ کھول رہا ہے، کوئی دھوپ میں مجھے امبریلا لے کر کھڑا ہے، کوئی میرے لیے پانی لا رہا ہے، کوئی مجھے باس کہہ رہا ہے، کوئی میرے سامنے ہاتھ باندھ کر آفس میں کھڑا ہے۔ تو یہ ایک غرور اور تکبر اس سے الگ آتا ہے۔ تو یہ غرور اس کے پاس بھی تھا۔ اس نے کیا کہا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور جتھے کے لحاظ سے بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں، میرا جتھا زیادہ اسٹرانگ ہے، میرے ماننے والے اور نام لینے والے، عزت کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو یہ غرور اس کے اوپر، مادیت کا غرور اس کے اوپر تھا۔ اب اللہ اس کی بعض سائیکولوجی کو بیان کر رہے ہیں، جو اس کی سائیکولوجیکل کیفیت تھی اس متکبر شخص کی اور اس کافر شخص کی، جو عموماً ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو اس طرح کے غرور میں اور لگژریس لائف میں اپنے آپ کو بالکل انوالو کر چکے ہوتے ہیں اور اسے ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اب یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، اور وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، چونکہ اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اس کی آئیڈیولوجیز صحیح نہیں ہیں، اس کے بلیف صحیح نہیں ہیں، اس کے افکار اور عقائد صحیح نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو داخل ہو کے کیا کہتا ہے؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ جو نعمتیں مجھے حاصل ہے کبھی ختم ہوں گی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ انسان ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس کرتا ہے۔ اب وہ ایسی سچویشن میں اس وقت تھا کہ جو لگژریس لائف ہو سکتی تھی وہ لگژریس لائف اسے حاصل تھی۔ اب اس نے اپنے فیوچر کے متعلق کیا گمان کیا، کیا قیاس کیا؟ وہ یہ کیا کہ یہ جو نعمتیں ابھی مجھے حاصل ہیں یہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اور ارباب حکومت کا بھی یہی معاملہ رہتا ہے، جس کے پاس حکومت آ جائے وہ سمجھتا ہے اب حکومت ختم نہیں ہوگی، یا میں ہونے نہیں دوں گا، یا فیوچر میں ایسی حالت میں منتقل ہوں گا جو میرے ماضی سے بہتر ہوگی۔ حالانکہ انسان اپنے فیوچر کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ ہو سکتا ہے آج خوشحال ہو، کل اچانک غریب ہو جائے، ہو سکتا ہے آج غریب ہو، کل اچانک خوشحال ہو جائے، لیکن عموماً